الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدر محترم اور باہر سے آئے ہوئے مہمانان اکرام اور میرے عزیز طلباء بھائیوں، آج میں جس عنوان کے تحت آپ سبھی حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا وہ ہے یوم آزادی. آج ہم اپنے ملک ہندوستان کے جشن آزادی کا تعلق سے آج ہم اپنے ملک ہندوستان کا جشن منا رہے ہیں. آج کے دن یعنی 15 اگست کو ہی ہمارے ملک کو انگریزوں سے آزادی ملی تھی. آج کا دن ہندوستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے. برسوں کی جد و جہد، جان و مال کی قربانیوں، قید و بند کی صعوبتوں کے بعد ہمیں آزادی کا پروانہ ملا. آج 15 اگست کے موقع پر پورے ہندوستان میں جشن آزادی کے تعلق سے پروگرام ہوتے ہیں اور ان میں ہندوستان کی آزادی کی جشن بیان کی جاتی ہے. مگر افسوس کہ آج ہندوستان کی جو آزادی کے تعلق بیان کی جاتی ہے اس میں ہندوستان کی جنگ آزادی کی تحریک کا ذکر کیا جاتا ہے. آج ہندوستان کی جس آزادی کے تعلق بیان کی جاتی ہے اس میں سچا انصاف کا خون کیا جاتا ہے. جنگ آزادی کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے جنگ آزادی کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے ہندوستان کے نام نہاد خیر خواہ لوگ بھول سے بھی کسی مسلمان کا نام نہیں لیتے. حالانکہ میرے بھائیوں، ہندوستان کی تاریخ میں جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں نے محنت کی، سکھ بھائیوں نے قربانیاں دی، اسی طرح ہم مسلمانوں نے بھی اپنے خون سے آزاد ہندوستان کی تاریخ لکھی. ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں اشفاق اللہ کا نام نہ لیا جائے، جب تک مولانا ابوالکلام رحمۃ اللہ کا نام نہ لیا جائے، جب تک محمد علی ظہور رحمۃ اللہ کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جائے، جب تک ٹیپو سلطان جیسے جوان مرد مجاہد کا ذکر نہ ہو. یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک طرف فرقہ پرست طاقت ہندوستان کی تاریخ سے مسلمان کے خون کو مٹانے کی کوششیں کر رہی ہے، وہی دوسرے طرف آج کے مسلمان نوجوان کو بھی اپنے اسلاف کی تاریخ کا اور جنگ آزادی کے ان کے کردار کچھ بھی علم نہیں. اسے جیسے اور جدھر سے ہکایا جا رہا ہے وہ اسی رخ پر چلا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، آج برادران وطن کو یہ بات بتلا دیجئے کہ مسلمان ہمیشہ سے اپنے ملک کا وفادار رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین سے رخصت ہو رہے تھے اور اہل وطن کے ظلم و زیادتی کے سبب اپنا وطن عزیز تر کر رہے تھے، تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی اور آپ خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس شہر کو چھوڑ کر اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے اس سرزمین سے محبت نہیں، بلکہ اس سرزمین کے غدار، بلکہ اس سرزمین کے منافق، بلکہ اس سرزمین کے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. میرے بھائیوں اور دوستو، آج یوم آزادی کے موقع پر ہمیں اپنے دل و دماغ کے اندر ایک بار پھر یہ عزم کر لینا چاہیے، ایک بار یہ عہد کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ وطن کے لیے بھی کبھی بھی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئے، خواہ وہ قربانی اپنے مال سے دینی پڑے یا اپنے جان سے، ہم کبھی بھی کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم وطن کے دوست نما دشمنوں سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ہندوستان کی تاریخ سے مسلمان کا نام مٹانا اتنا آسان نہیں ہے. ہر دور ہر صدی میں جب جب ہندوستان کا نام آئے گا اس کی آزادی کا ذکر ہوگا، اس کے کالا پانی کا ذکر ہوگا، جان و مال کی قربانی کا ذکر ہوگا، خود بخود مسلم کا خون چمکتا ہوا نظر آئے گا. ہندوستان کی تاریخ سے اور ہاں مسلمان کے نام مٹانا اتنا آسان نہیں ہے، اور ہاں مسلمان کے دل میں وطن عزیز کی کس قدر محبت ہے ایک مسلمان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہندوستان کی تاریخ خود اس کی گواہی دے گی. آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہندوستانی مسلمان اس ملک کی سرزمین سے محبت کرتا ہے لیکن اس کو اپنا معبود نہیں مان سکتا، اس کے آگے اپنا سر نہیں جھکا سکتا، اس کی عبادت نہیں کہہ سکتا. ہمارے دور کے ایک شاعر نے وطن کے تعلق سے بڑے ہی بہترین بات کہی ہے، یقین ہو کہ نہ ہو بات تو یقین کی ہے، یقین ہو کہ نہ ہو بات تو یقین کی ہے، ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے. وطن کی محبت کا مجھ سے امتحان نہ لو، وطن کی محبت کا مجھ سے امتحان نہ لو، میں کون ہوں یہ پوچھ کر میری جان نہ لو. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین
ہم سبھی مسلمان بھائیوں کے دلوں میں وطن کی محبتوں کو جاغوزے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔